ایک دن یہاں میں مولانا آصف رضا محاسبی کے ساتھ اس جگہ دن کے ٹائم کچھ وقت یہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں دارالعلوم پروگرام بن رہا ہے۔ آج مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت، اور جتنے احباب بھی اس نیٹ ورک میں یہاں پر درس و تدریس، تعلیم و تعلم، نورانی سلسلہ سے منسلک ہیں، قبلہ اویسی صاحب کے ساتھ دست و بازو بنے ہوئے ہیں، اللہ سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں۔ آج کے اجتماع میں توسہ شریف سے صوفی محمد عابد حفیظ سیفی صاحب بھی رونق افروز ہوئے۔ طویل سفر کے بعد وہ یہاں پہنچے، اللہ ان کا آنا۔ آج بڑے ہی اہم موضوع پر چند ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں، جو صرف آپ تک پہنچانا مقصود نہیں، آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچانا۔ عمومی طور پر دلائل بیان کیے جاتے ہیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں ایک تقابل سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم جس مرحلہ میں ہیں، ہم سارے ہی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو ضروری سمجھتے ہیں، اور درجہ نفل میں نہیں، درجہ فرض میں سمجھتے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم فرض ہے۔ اس کی فضیلت جو قرآن و سنت میں موجود ہے، ہر مومن کا ایمان تب ہی قائم ہوتا ہے، قائم رہتا ہے اور تکمیل ہو جب محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ۔ اصل مسئلہ محبت اہل بیت یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فرضیت کے بیان کا نہیں، اصل ان دونوں محبتوں کی جو شرائط ہیں انہیں سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ نماز فرض ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، نماز فرض ہے، لیکن آپ نے کبھی اس پر اکتفا کیا کہ نماز کی فضیلت، فرضیت کے تذکرے کرتے رہیں، اس کے مناقب پڑھتے رہیں، اس کے جلسے منعقد کرتے رہیں، لیکن اس کی شرائط نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ جب اس کی فضیلت اتنی ہے تو پھر یہ قبول ہی ہونی ہے؟ یقیناً کوئی بھی عقل مند بندہ صرف فضیلت پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن نماز کی شرطیں اپنی جگہ ہیں۔ نماز پلرز آف اسلام میں، نماز کا حکم جا بجا قرآن میں، نماز 5 وقت کا غسل جو بندے کے گناہوں کے داغ دھو ڈالے، مگر اس کی شرطیں اپنی جگہ ہیں۔ آپ سارے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے اور دوسری طرف اس نے منہ کیا ہوا، کپڑے نہ پہنے، کپڑے اتار دے یا کپڑے پلیت پہن لے، اس کا وضو ہی نہ ہو، تو کیا نماز کی جو اپنی جگہ فضیلت ہے یہ اس کی نماز کے ہونے کے لیے کافی ہوگی؟ یہ تم میں سے ہر ایک شخص کہے گا کہ ٹھیک ہے فضیلت تو ہے مگر شرطیں بھی تو پوری کر، شرائط ہیں اس، اگر منہ قبلے کی طرف نہیں تو نماز نہیں۔ فضیلت اپنی جگہ مگر قبولیت کی شرطیں اپنی جگہ۔ اگر کوئی کپڑے اتار کے پڑھ رہا ہو اور اسے آپ کہیں کہ کپڑے پہن، اور کوئی کہے کہ تیرے دل میں بغض نماز ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ نماز پڑھ رہا۔ اگر کوئی وضو کے بغیر پڑھ رہا ہو اور آپ کہیں اس سے تو نہ پڑھتا تو اچھا تھا، یہ نماز ہے، مذاق نہیں، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور جب آپ کہیں کہ وضو کر کے پڑھ، یا منہ اس نے قبلے کی دوسری طرف کیا ہو تو آپ کہیں کہ ذرا بیدار ہو، قبلے کی طرف منہ کر، اور پراپوگنڈا یہ ہو جائے کہ انہیں نماز جو ہے وہ راس ہی نہیں آتی، ان کو نماز پسند ہی نہیں ہے، تو یہ تو پھر دشمنی نماز سے ہے۔ نماز فرض ہے، نماز پسند ہے، لیکن نماز ہی کا تقاضا ہے کہ اس کی شرائط مانیں۔ اس کی فضیلت کافی نہیں شرائط کے لحاظ سے، فضیلت تو قبولیت کے بعد آئے گی کہ قبول ہوگی تو پھر بڑی فضیلت ہے، گناہ جھڑ جائیں گے۔ لیکن اگر قبول ہی نہ ہو کہ وضو ہی نہیں تھا، قبول ہی نہ ہو کہ کپڑے پلیت تھے، قبول ہی نہ ہو کہ منہ قبلہ کی طرف نہیں تھا، تو پھر نماز کی اپنی جگہ تو فضیلت ضرور ہے لیکن جو اس نے پڑھی ہے اس کی فضیلت نہیں، وہ ہوئی نہیں۔ اس مرحلے میں آج ہم اہل سنت و جماعت، اہل سنت ہی محب اہل بیت ہیں، اہل سنت ہی محب صحابہ ہیں۔ محبت صحابہ کی بھی شرطیں ہیں، اور جہاں ان شرطوں کی بیان کی ضرورت ہو ہم وہاں وہ بھی بیان کریں۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم بھی شرطیں ہیں، اور جب شرطیں چھوڑ کر کوئی کام کر رہا ہو تو فرض ہے انہیں جنہیں قبلے کا پتہ ہے
کہ منہ تو قبلے کی طرف کر. جنہیں پتا ہے کہ کپڑے پلید ہیں ان پہ فرض ہے کہ بتائے کہ وقت اپنا ضائع نہ کر اور تقدس اس نماز کا پیش نظر رکھ کہ تو نماز کو نماز ہی نہیں سمجھ رہا. اب اس میں 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت ہر مجدد، ہر مجتہد، ہر مفسر، ہر فقیہ، ہر محدث، ہر صوفی یہ بات بالکل 100% واضح کی ہے کہ محبت اہل بیت کی شرطیں صرف سنی پوری کر سکتا ہے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک، یہ ان کے حوالے 14 صدیوں کے میرے پاس ہر صدی. اب جو لوگ فراڈیے تھے محبت اہل بیت کی، انہیں سند دربار حدیث نے ان کا رد کیا تھا. انہوں نے اس کے لیے اپنا طریقہ اپنا اور اس میں کھلی یعنی دوسرے لفظوں میں نماز کا ایک اپنا طریقہ انہوں نے گھڑا. انہوں نے کہا کوئی شرط نہیں بوجھ، کوئی شرط نہیں قبلے کی طرف منہ کرنا، کوئی شرط نہیں. اس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا اس کی اپنی بڑی شان ہے، بس جتنی پڑھو، جس ٹائم پڑھو، جیسے پڑھو، یہ نماز بیڑا پار کر دیتی. یہ انہوں نے اپنا دین بنایا. اور جب بھولے بھالے سادے بندے اس جان سے آنے لگے تو اہل حق نے بتایا کہ نماز فرض ہے مگر وقت پہچاننا، اس کی شرطیں جاننا بھی ضروری ہے. اب جب ہم اس پر نکلے، آج ہی نہیں، یہ سارے اکابر نے، کہ جب بھی اہل سنت نے محبت اہل بیت کی تو روافض نے، خارجی شرطیں بتانے والوں کو، روافض نے انہیں ناسبی کہا اور جو ان کی طرح بغیر شرطوں کے چل رہے تھے انہیں. یہ 14 صدیوں کی تاریخ. اور ابھی ایک ہفتے پہلے ایک ذاکر کی تقریر میں اس نے کہا علی حجویری بھی کافر ہے. یہ ہمارے سادہ لوگ یہ بھی ایک ہے نا قسم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ایک طرف ہیں اور اینٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. انہیں پتا نہیں کہ یا رسول اللہ کہنے میں بھی اتنی قسمیں ہیں. اب یہاں جس وقت یہ صورتحال تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اشرف آصف جلالی سنی نہیں ناسبی ہے، یہ بھی کافر ہے، علی اجویری بھی کافر ہے، احمد رضا بھی کافر ہے. اور پھر بکتا ہے کہ 3 ہوتے ہی کافر، وہ خلفائے راشد. یہ ابھی اب کی بات ہے، اس کی ہم ویڈیو دکھا سکتے. تو کیوں وہی اپنی زبان سے ہمارے مسلک کے ایک اس شخص کو وقت کا امام گردانتا ہے جو ان کی بولی. بات سوچنے کی ہے کہ جس کے میرٹ پہ داتا گنج بخش حجویری تو سنی نہیں لیکن کوئی ایران کا فنڈ خور سنی ہے، تو آخر بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برکوش. خدا کی قسم ہمارا اس کے سوا کوئی جرم نہیں کہ جو لوگ داتا صاحب کا بورڈ لگا کے پورے ملک سے سواریاں بٹھا کے گامے شاہ اتار رہے تھے. ہم نے کہا یہ ظلم نہ کرو، داتا صاحب کے نام پہ بٹھاتے ہو تو داتا صاحب اتارو، داتا صاحب یا بورڈ اتار دو داتا صاحب کا، گامے شاہ کا لگاؤ. بٹھاتے وقت مدینہ 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 کرتے ہو، اتارتے وقت خمینی کے دربار پہ اتار دیتے ہو. یہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے. اور ایسا ایک بیانیہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس سے ثابت یہ کرتے ہیں اشارت کہ وہ محبت اہل بیت میں پیار تو وہ کرتے ہیں جس سے ورغلایا جاتا ہے سنی عوام کو. پھر ان کے کچھ خطیب، کچھ نقیب، کچھ نعت خان وہ ایکٹنگ کرتے ہیں جو دوسرا ٹولہ اپنے ہاں کر رہا ہے جن کے ہاں شرط ہی کوئی نہیں. اس طرح آج سنی شناخت ہی ختم ہو رہی. ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن جنگ سے پہلے بھی تو ایک فارمولہ کہ جب کے ساتھ دل نہ ملتا ہو تو کہتے ہو تم اپنے گھر ہم اپنے. ہماری پاکستان میں پالیسی اہل سنت کی روافض سے جنگ کی نہیں، اہل سنت کی خوارج سے جنگ کی نہیں، کیونکہ ہمارے 20 لاکھ کے لیے تو پاکستان پر ہماری پالیسی یہ ہے کہ سنیو اپنا گھر پہچانو. کیوں کسی کے گھر جا بیٹھتے ہو؟ کیوں کسی کی رونق بڑھاتے ہو؟ تم مستقل ہو. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاہد کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. جن کے پاس محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی ورائٹی داتا گنج بخش کی شکل میں ہو انہیں کسی گامے شاہ کی کوئی ضرورت نہیں. جن کے پاس محبت اہل بیت حضرت غریب نواز اجمیری کی شکل میں، محبت اہل بیت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی شکل میں، مجدد الفسانی کی شکل میں، امام احمد رضا بریلوی کی شکل میں، امام ابو حنیفہ کی شکل میں، جن کے پاس روشن آفتاب موجود ہوں اسے کسی اندھیر نگری میں بھنگ کے گھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی فرضیت پر گفتگو مختصر کرتے ہوئے بات آگئی، یہ ہم ہی صرف بیان کر سکتے۔ مستدرک للحاکم اس کے اندر یہ حدیث نمبر 4766 ہمارے آقا صلی لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي اللہ وهو مبرد لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ محبت اہل بیت سے ساری زندگی کو بھاگ لگتے ہیں اور ہر گھڑی خوشحال ہو۔ گھنٹہ ایک بھی بندے کا ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس ہے، اور اگر ساری زندگی پہ پانی پھر جائے تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گے۔ ایک ریکارڈ پارسا کی بات ہمارے آقا علیہ السلام۔ اب اس کے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی وہ باتیں گھڑی ہوئی جو قرآن سے ٹکرا رہی ہوں، ان دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دلیلیں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام۔ میں چونکہ غلام حافظ الحدیث ہوں، اللہ کے فضل سے ہزاروں حدیث استدلال میں بھی پیش کرتا ہوں۔ لو ان رجلا سفن کا مطلب ہوتا ہے کہیں پکا ڈیرا لگا لینا، کہ اگر کوئی شخص عجم میں نہیں عرب میں ہو، عرب میں بھی حرم میں ہو، حرم میں بھی مسجد حرام میں ہو، اور مسجد حرام میں بھی کعبے کے دروازے کے ساتھ بین الرکن والمقام، ایک طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس کا مصلی، اور ویزا 2 ہفتے یا 2 مہینے، زندگی بھر اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا، جہاں ایک منٹ بھی ٹھہرنا مشکل ہے وہاں اس کا مصلی ہے، اور پھر سویا ہوا نہیں، بیدار ہے، ذکر خدا میں مستغرق ہے، وہاں تو ویسے ہی اتنا نور برستا ہے کہ بندے کو دھو دیتا ہے، لیکن یہ ساتھ بندگی بھی کر رہا، صلی وصام، اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، فرض روزے نہیں نفلی بھی رکھے، بیٹھا ہے نور کی آغوش میں، نہ شرابی، نہ زانی، نہ بدکار، نہ کرسچن، نہ نصرانی، نہ یہودی، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اور پھر عمل بھی کیسا، اور پھر جگہ بھی کیسی۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس کے مرنے کا وقت آیا، لقی اللہ داخل النار، سیدھا جہنم میں جا گرا۔ کیوں نہیں کلمے نے اسے بچایا؟ کیوں نہیں کعبے نے اس کو بچایا؟ اس کی نمازیں اس کو کیوں نہ چھڑانے آئیں؟ اس کے روزے اس کی سفارشی کیوں نہ بنے؟ حرم میں کی گئی اس کی تلاوت نے اس کا ہاتھ کیوں نہ پکڑا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک ہی ساری زندگی رہا حرم میں، ساری زندگی رہا انوار و تجلیات کی برسات میں، نمازی بھی رہا، روزے دار بھی رہا، لیکن وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ صلی اللہ، نمازی تھا، روزے دار تھا، کلمہ گو تھا، کعبے میں معتکف تھا، مگر آل نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، وہ کوئی شے بھی اس کے کام نہ۔ نماز بہت کچھ دیتی ہے مگر قبول ہو تو دیتی ہے، کلمہ بھی ہاتھ پکڑتا ہے مگر قبول ہو تو پکڑتا ہے، کعبہ بھی جنت لے جاتا ہے مگر کعبہ راضی ہو تو لے جاتا ہے، اور یہ جس کے دل میں بغض آل نبی علیہ السلام تھا، اسے کوئی شے بھی فائدہ نہ پہنچا سکے، تو پھر کتنا لازم ہے دل کی تلاشی لینا زندگی کہ کبھی ایک گھڑی بھی کہیں بغض چھپ کے نہ بیٹھے دل کے اندر، یہ تو ساری زندگی برباد کر دیتا۔ بغض آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنیاد پر فرض ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پیار، اس لیے بھی کہ نیکی کام ہی تب آئے گی جب آل نبی علیہ السلام سے پیار ہوگا۔ ایسے ہی حدیث صحابہ علیہ رضوان کی محبت کی بھی فرضی ہے، لیکن اس وقت میں یہ بیان کر، اور اس میں ضمناً یہ مسئلہ بھی وہ بھی جب ہم علیحدہ سمجھاتے ہیں تو بھی سمجھ نہیں جلدی۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو ہر مشینری میں فٹ ہو جاتے ہیں، ان کے جتنے روافض سے تعلق اتنے خوارج سے، اور ہم یہ ہیں، یہ 2 راتیں پہلے پشاور میں جلسہ تھا، دونوں دھڑوں نے ہر ان کا جو مرکز تھا میرے خلاف سپاہ صحابہ کی روافض کہ اس بندے کو پشاور نہ داخل ہو، یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، وہ درخواستوں کا ڈھیر ہے، دونوں کو خطرہ ہے، اور ایک وہاں جو جلسہ کرانے والے شاہ صاحب برملا، انہوں نے مجھے 1 کروڑ روپیہ دینے کی آفر کی اور کہا کہ میں 1 کروڑ بھی، تو اشرف آصف جلالی، وہ شاہ صاحب بڑے دلیر ہیں اور سادے ہیں، اور بڑے ان کا لہجہ بڑا میٹھا سا ہے، یعنی پشتو
کے لہجے میں اردو بولتے تو کہتے میں نے کہا جی پھر ان میں کوئی 200 میں اشرف آصف جلالی بھی ہوگا تو وہ یعنی کروڑ روپیہ دے رہا ہے اور خاندانی روابط ہیں سیادت کے ساتھ. تو اب دوسری طرف والے جتنے وہ فٹ ہوتے ہیں خوارج کے ساتھ اتنے ہی روافظ کے ساتھ, جتنے روافظ کے ساتھ, لیکن باطل پسند ہے, حق لاش ہے. تو ہم جب سمجھاتے ہیں نا کہ کعبے پر قبضہ ہونا یہ حق کی نمازوں کا جا کے, تو بندے کہتے ہیں کعبے تو دیکھنا ہی بڑی بندگی ہے, تمہیں کبھی نصیب ہوتا ہے, وہ ہر وقت وہاں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس چابی ہے, وہ وہاں ہی رہتے ہیں اور تم ان کے خلاف بول رہے ہو. وہ اللہ کا کتنے پسندیدہ ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس کا بھی جواب دی کہ بندہ وہاں دن رات بیٹھا ہے, نماز روزہ یہ سب کچھ دیکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ نجدی کیا محب آل نبی بھی ہے. تو عمل فرض ہے, لازم ہے, مگر قبولیت کی شرط تو پائی جائے, اور شرط جو ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغض نہ ہو, دوسری ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہ ہو. آل نبی علیہ السلام کے لحاظ سے الموجم الاوسط کی 5ویں جلد کے اندر یہ الفاظ موجود. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جلد نمبر 1 کے جو الفاظ ہیں پہلے یہ رہا ہوں اور روایت کر رہے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ, حدیث نمبر 2200 موجم اوسط جلد نمبر 1, کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت, اے قیامت تک کے مانو اہل بیت کی محبت کو فرض جانو. یہ اختیاری سبجیکٹ نہیں ہے, ہر ایک پر فرض ہے جس نے بھی جنت لینی ہے. اگر دوسرا ہے کہ بھج کے جہنم میں وڑ مامدینہ تو وہ علیحدہ اصول, لیکن جنت والوں کے لیے یہ ہے الزموا مودتنا اہل البیت. کیوں لازم ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے سرکاری ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَن لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا, جو رب سے اس حالت میں ملا یعنی سانس نکلنے سے آدھا سیکنڈ پہلے بھی خالی نہیں تھا اس پیار سے, اگر اتنا بھی پہلے پیار نکل گیا تو پھر بھی فیل ہو جائے. مرا ہے جب, روح جب نکلی ہے تو خوشبوئے محبت اہل بیت کی ہمراہ نکلی ہے. سرکار فرماتے ہیں داخل الجنت بشفاعتنا, وہ جنت جائے گا ہماری شفاعت کے ساتھ. والذی نفسی بیادہ, قسم اٹھا کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رب کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا, کسی بھی بندے کو قیامت تک اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آل نبی علیہ السلام کا دیوانہ نہیں بنے. کسی کو چھٹی نہیں, کوئی مستثنیٰ نہیں, سب کے لیے ہے. اس واسطے بخاری شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ ہے, ایک جملہ کروڑوں کتابوں پہ بھاری ہے, ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل. اے قیامت تک کے مسلمانوں, سرکار کو خوش کرنا ہے تو آل نبی کو خوش کرو. سرکار کا قرب چاہتے ہو تو آل سرکار کا قرب اختیار کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو راضی کرو. یہ سبق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, اسی بنیاد پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کلیدی اپنی کائنات تک المختصر الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, اور اس کتاب کے علاوہ مسند الحاکم امام حاکم نے کہا ھذا حدیث. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اپنے ابا جی امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہتی ہیں رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے اکثر اپنے ابا جی کے معمولات میں دیکھا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا اکثر اہتمام کر, زیادہ سے زیادہ انہیں, اور پھر جب ملتے تھے تو ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے تھے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
امت تک یہ بات پہنچا رہی ہیں. کہتی ہیں میں نے ابا جی سے کہا یا آباتی اراک تکثر النظر الی وجہ، میں آپ کو بارہا اس حالت میں مست علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پر تمہاری نگاہیں ابا جی جمی رہتی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فقال یا بنی، پیار سے کا لفظ، اے میری بچڑی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں بلا وجہ نہیں کرتا، میں ہر کام ہی سنت رسول علیہ السلام کے مطابق کرتا ہوں. کیوں میں دیکھتا ہوں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ میری بچڑی میں نے سرکار سے یہ سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادہ، معبود تو اللہ ہے، جیسے ہم سجدہ کعبے کی طرف رخ کر کے کریں، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہاں چونکہ ہر لفظ کی وضاحت ضروری ہے، لوگ آگے خود قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. رب کے سوا کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی معبود صرف رب ذوالجلال ہے. جیسے کعبے کی طرف نظر عبادت تو ہے لیکن کعبہ معبود نہیں، معبود اللہ ہے. ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز بھی تھوڑا نہیں کہ آپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کار ثواب ہے. آپ معبود نہیں، معبود رب ذوالجلال ہے. اب یہ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض، اس کی تو مثال میں دے چکا کہ زیادہ وضاحت اگر کریں تو وہاں کریں جہاں کسی کو شک ہو. تو سب کو پتا ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم فرض ہے. ہماری گفتگو اس دائرے میں ہو رہی ہے. جو فرض نہیں مانتے ان کے ساتھ ہمہ وقت ہمارا مناظرے کہ ہم ان کے لیے یہ فرض ثابت کریں گے قرآن و سنت. لیکن جو فرض مانتے ہیں اور دھیان یہ نہیں ہو رہا کہ اس کی تو شرطیں بھی ہیں، اور فرض کی ادائیگی ہوتی صحیح تب ہوتی ہے، ورنہ تو ایک بندے کو جو آپ نے کہا کہ نماز ہوتی تب ہے جب وضو کیا ہو، تو نے کہا میں بغیر کئی بار پڑھی، کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی ایسے بھی تو لوگ ہیں دا دردا، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نہیں ہوتی، میں نے کئی بار پڑھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں، وہ جو قابل قبول ہو وہ پڑھنا ضرور. تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی پہلی شرط کان کھول کے سنو، کان کھول کے کھلوا کے، پہلی شرط یہ کہ یہ محبت سرکار کے طفیل ہے. آج اس وجہ سے اتنے فطور ہیں کہ سرکار کے ذریعے سے پیار نہیں کیا جا رہا، سرکار کی وساطت سے، سرکار کے بہاف پر، سرکار کے وسیلے سے، سرکار کی نسبت سے اعتراف. جو پیار شریعت نے مانگا ہے ہم سے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانگا. یعنی ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بہت مانتے. اگر دل ان سے پیار نہ کرتا ہوتا تو نکال کے بہت مانتے ہیں، مگر مانتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے ہیں. اگر دل نے ان سے پیار نہ کرتا ہوتا نکال کے، مگر خدا کی قسم ہم ان سے پیار سرکار کے صدقے کرتے. اب یہ بات ذہن میں رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے، دوسرے اینٹی یا رسول اللہ حالانکہ اینٹی والوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نقطہ نظر پہ ہم بھی کہہ لیتے عشقیہ انداز میں. وہ وحید الزمان نے بھی لکھا ہے جواز، لیکن وہ ہمارے عقیدے پر نہیں، ان کا اپنا علیحدہ ہے. لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ ہم اور یہ روافض تو ایک جیسے ہیں، بلکہ سوچ والوں کا کیا قصور ہے؟ اوپر بڑے بڑے جب بھائی بھائی کا نعرہ لگا، بھائی بھائی، سنی شیعہ بھائی بھائی، تو پھر عوام کا کیا قصور؟ خدا کی قسم ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اپنا گھر تو پہچانو. سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف، وہ کہنے لگے یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ نے فرمایا سنی کے نزدیک تطہیر کا معنی اور ہے، رافضی کے نزدیک اور ہے، اور درمیان میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اور اب ایک ہی مجمع میں چادر تطہیر کا قصیدہ سن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لفظ ولی، علی ولی اللہ میں جو وہ بولتے ہیں،
اس لفظ میں، اور ہم جو مولا علی کو ولیوں کا سرتاج کہتے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق۔ علی ولی اللہ میں ہے خلافت بلا فصل کا وزن، جو وہ اذان میں کہتے ہیں کہ ولی الامر تھے، سرکار نے جانشین بنایا ہوا تھا، وہ لفظ ولی اس معنی میں بولتے ہیں، اور سنی مست ہو کے داد دے رہا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر کو غاصب کہہ رہا ہے، وہ 1,24,000 صحابہ جنہوں نے چنا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان سب کو ظالم کہہ رہا ہے اس لفظ ولی کے اندر جو وہ بول رہے ہیں۔ اور ہمارے بولے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہا، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ولی تو ہے ہی۔ ہم ولی اور مانتے، وہ ولی اور مانتے، میرے پاس سینکڑوں والے ان کی۔ لفظ مولا ہمارے نزدیک لفظ مولا کا مطلب ناصر ہے، مددگار ہے، ان کے نزدیک لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی مولا علی جو حدیث غدیر خم اس کے لحاظ سے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس میں وہ جو علی مولا کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل، اور انہوں نے پکوایا ہوا ہے اپنے عوام کو۔ اور ہمارے بھولے بھالے جو ہیں وہ، یعنی یہ تو بالکل جو روزانہ کے لفظ استعمال ہوتے ان کے لحاظ سے، تو اس واسطے کی آنکھ لے کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر، اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر پیر میر علی شاہ بھی محب اہل بیت نہیں، اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر یہ کشف المحجوب والے گنج بخش بھی محب اہل بیت نہیں۔ کشف المحجوب پہ آ جائے، سب سے پہلے نمبر پر امت میں ولیوں کا سربراہ کس کو لکھا گنج بخش اجمیری نے؟ کشف المحجوب میں۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا ان کے جد اعلیٰ مولا علی نہیں تھے؟ دیکھو نا، یعنی اصل اوپر اثر ایران کا ہے اور ساتھ پھر کچھ شیطان کا ہے۔ اب یہ گنج بخش اجمیری، اگر انہوں نے جو لقب لکھے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اگر میں یہ ذکر کیے بغیر کہ انہوں نے لکھے صرف میں کہتا تو انہوں نے مجھے 10 بار خارجی 50 بار ناسبی کہنا تھا۔ اب یہ میرے پاس اصل نسخہ ہے کشف المحجوب کا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی والا فارسی۔ امت میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ باب ذکر ائمتہم من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ صوفیوں کے امام صحابہ میں سے کون ہوئے؟ صوفیوں کے امام۔ اور اس کے بعد اگلا باب جا کر پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ باب فی ذکر ائمتہم من اہل البیت۔ پہلا تو پرچہ یہیں کٹ جانا ہے کہ اہل بیت والا باب دوسرا کیوں بنایا، پہلا کیوں نہیں بنا؟ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ائمہ اہل بیت میں شمار نہیں کیا، ائمہ صحابہ میں شمار کیا، اور پہلا نہیں کیا، چوتھا شمار کیا۔ اور پہلے کے لقب کیا لکھے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا لقب منہم شیخ الاسلام، پیروں کا پیر۔ ایک تو نا بقلم خود شیخ الاسلام، یہ وہ جنہیں داتا گنج بخش شیخ الاسلام کہیں، اور انہوں نے اس لیے کہا، میرے پاس حوالے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تھے تو شیخ الاسلام صدیق اکبر شیخ الاسلام لقب دیتے۔ جو مولا علی کے شیخ ہوں وہ امت کے شیخ کیوں نہیں ہوں؟ شیخ الاسلام پہلا لقب۔ پھر وَأَذْ بَعْدَ أَنْبِيَاءِ خَيْرُ الْأَنَامِ، یہ کہتے ہیں آج یہ بکی والے ان کو کچھ ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں داتا صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ ترجمہ کسی کا بھی لے، یہ تو ترجمہ کرنا پڑے گا، یہ میں فارسی پڑھ رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ سید ہیں اور سیادت جانتے ہیں، جاہل نہیں۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ داتا صاحب اور ہیں اور گامے شاہ اور ہیں۔ وَأَذْ بَعْدَ أَنْبِيَاءِ خَيْرُ الْأَنَامِ، خلیفہ پیغمبر، امام و سید اہل تجرید، ولیوں کے امام، اور سید یعنی وہ جو سیادت کے معنی میں، سرداری کے معنی میں لفظ سید استعمال اس مطلب کیا داتا صاحب نے۔ شہنشاہ ارباب تفرید، اللہ کے نیک بندوں کے ولیوں کے شہنشاہ، واز آفات انسانی بعید، انسانی کوئی بیماری جنہیں نہیں لگی، کوئی بیماری، بغض، حسد، حب دنیا، کوئی بیماری، ہر بیماری سے بعید، امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی۔ اب یہی داتا گنج بخش پھر ذکر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا
اب مولا علی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں نیز برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت مولا علی کے القاب، برادر مصطفیٰ غریق بحر بلا حریق نار ولا مقتدائے جملہ اولیاء، مقتدائے جملہ اولیاء۔ اب پہلے تینوں کے لقب بالخصوص جو میں نے پڑھے تو داتا صاحب بھول نہیں گئے کہ ادھر تو ان کو کہہ آیا ہوں شیخ الاسلام، ادھر تو ان کو امام اہل تجرید کہا، تو بتایا کہ وہ جو پہلے ہیں یہ ان کے بعد کی کائنات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ القاب اس انداز میں ذکر کر کے یہ جو مسئلہ تفضیل ہے اس پر ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں، نہ ہم اس حیثیت میں، لیکن جو امت نے 14 صدیوں میں اجماع سے پڑھا، قرآن سے پڑھا، حدیث، اس کو آگے پہنچانا یہ ہم۔ اب یہاں میں اصل ابھی موضوع کی صرف تم کر رہا ہوں کہ آیت تطہیر، اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے نا کہ ہم ان کے میرٹ پہ پورا اتر جائیں، روافض بھی ہمیں محب اہل بیت مان لے، تو آپ کبھی نہیں، اس وقت تک جب تک کہ جہنمی، یہ ہمارے یہاں ایمان نہیں، کہ ان کی ہر بات میں فرق ہے۔ اب آیت تطہیر میں حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک مثال دے کر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کی تو پڑھو، ہمارا صرف یہی قصور ہے کہ ہم ان کو پڑھا ہے اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں۔ یہاں مسئلہ باغ فدق پر، مسئلہ باغ فدق پر سیدنا پیر مہر علی صاحب رحمت لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافض کی دلیل تھی۔ روافض نے کہا کہ یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کر کہ یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل، اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کرتا، تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو۔ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں تم بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا؟ اب پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ مانا مان، آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں، اگرچہ بات میری امی جان کی، لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ اب یہ لفظ سنیں، فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان، آیت تطہیر اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک گردان، لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی؟ یہ روافض کی دلیل۔ کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ اگلے جملے جو ہے نا، اویسی صاحب بولے، میں بولوں، کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراً کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے، اور یہ بول رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب، تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں، شریعت کی حفاظت کا مسئلہ۔ کیا وضاحت کی؟ فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے، تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب سنی معنی لیتے ہیں، اس سے پھر اب فرق کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہرگز یہ نہیں، آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، سرکار کے علاوہ جو 4 تن ہیں 5 تن میں، کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے۔ پیر مہر علی شاہ فرما رہے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں، تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں۔ کیوں؟ معصوم صرف رب کے نبی ہیں، انسانوں۔ تطہیر کیا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے، نبی معصوم ہیں انسانوں میں، اور یہ
فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کس قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے. تو یہ مطلب خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے. یہ پیر میر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں